اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ زاریات سورہ نمبر 51 اور آیت نمبر 15 سے لے کر 20 تک. ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم وفی الارض آیات للموقنین. ان المتقین بلا شبہ متقی لوگ فی جنات باغات میں وعیون چشموں میں ہوں گے آخذین لینے والے ہوں گے ما اس کو جو آتاہم دے گا انہیں ربہم ان کا رب انہم بلا شبہ وہ کانوا تھے قبل ذالک اس سے پہلے محسنین نیکوکار کانوا وہ تھے قلیلاً بہت ہی تھوڑا من اللیل رات کو یہجعون ما یہجعون سوتے وبالاسحار اور سحری کے وقت ہم وہ یستغفرون مغفرت طلب کرتے تھے وفی اموالہم اور ان کے مالوں میں حق ہوتا تھا للسائل والمحروم سائل اور محروم نہ مانگنے والوں کے لیے وفی الارض اور زمین میں آیات بہت سی نشانیاں ہیں للموقنین یقین کرنے والوں کے لیے. پچھلی سورہ میں بھی اور اس سورت کی بھی پہلی آیات میں اللہ رب العزت نے قسمیں اٹھانے کے بعد خسارے پانے والوں کی بات کی جو جہنم میں جائیں گے، لیکن اب اللہ نے متصل ساتھ، یہ اللہ کا اسلوب ہے پورے قرآن میں، جہاں اللہ جہنم والوں کی بات کرتے ہیں ساتھ ہی جنت والوں کی بھی بات کرتے ہیں تاکہ بیلنس ہو کے چیز کو بیان کیا جائے، بات کو بیان کیا جائے تاکہ سمجھنا آسان ہو. اس سے متصل پہلی آیت میں کیا اللہ کہتے ہیں؟ یومہم علی النار یفتنون، وہ آگ میں جلائے جائیں گے جس کے متعلق وہ پوچھتے تھے. اب اللہ کیا کہتے ہیں؟ ان المتقین فی جنات وعیون، متقی لوگ جو باغات میں ہوں گے اور وعیون چشموں میں ہوں گے. اللہ نے متقین لوگوں کے لیے بڑی ہی نعمتیں رکھی ہیں. متقی ہوتا کون ہے؟ متقی وہ شخص ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، تقوی ہے اس کے دل میں، وہ کسی بھی حالت میں اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے. یہ تقوی، یہ متقی، اللہ نے قرآن کی پہلی سورہ میں دوسری سورہ کے پہلے آیات میں جہاں اللہ نے قرآن شروع کیا تو اللہ نے کیا کہا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں. یہ ہدایت کس کے لیے؟ ہدی للمتقین. اچھا، یہ ہدایت صرف اس بندے کو دے گی جو اللہ سے ڈرتا ہے. جو اللہ سے ڈرتا نہیں نا، اس کو یہ چاہے وہ ہر رمضان بیت اللہ میں چلا جائے، ہر روز تلاوت کرے، اس کو یہ ہدایت نہیں دیتی. قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا یکسر مختلف ہے اس بات سے کہ انسان اللہ سے ڈرتا ہو. ہم نے اپنی زندگی میں کئی ایک ایسے مشاہدات کیے ہیں کہ بظاہر انسان بڑا اچھا ہے، لیکن جب بھی وہ اس پر کوئی آزمائش آتی ہے، جب بھی کوئی امتحان میں ڈالا جاتا ہے تو وہ صریحاً گناہ پہ اتر جاتا ہے. اللہ کا ڈر اس کے پیش نظر نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہمیں اپنے دلوں میں، اللہ اپنی عنایت سے ہمارے دلوں میں اپنا تقوی شامل کر دے، ہم جس حالت میں بھی ہوں اللہ سے ڈرنے والے ہوں. اب تقوی والا اللہ رب العزت تقوی کے لیے، تقوی کو بظاہر صورت سامنے رکھ کے اللہ اگلی باتیں کرنا چاہتے ہیں ہم سے. اللہ کہتے ہیں جب یہ تقوی ان کے پاس ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں یہ باغات میں بھی ہوں گے اور چشموں میں بھی ہوں گے. صرف باغات اور چشموں کی بات نہیں ہے. سورہ محمد میں
اللہ رب العزت نے متقی لوگوں کے لیے نشانیاں بیان کی. اللہ کہتے ہیں مثل الجنت التی وعد المتقون، ہم مثال دیتے ہیں ان متقی لوگوں کی جو جنت میں جائیں گے. کیسی جنت ہوگی؟ فیہا انہار من ماء غیر آثن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى ولہم فیہا من کل الثمرات ومغفرۃ من ربہم. اللہ کہتے ہیں شراب کی نہریں، دودھ کی نہریں جو اپنے ذائقے کو نہیں بدلتی، شراب کی نہریں جو دماغ خراب نہیں کرتی، شہد کی نہریں جو اپنا اصل ذائقہ رکھتی ہیں. اللہ کہتے ہیں مختلف طرح کی نہریں ہم نے جنتی متقی لوگوں کے لیے، صرف نہریں نہیں، باغات اور پھل دے دیے ان کے لیے. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيكَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. اللہ کہتے ہیں خوبصورت خوشنما ان کے لیے ہم نے عورتیں رکھی ہیں. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيكَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَا يَصُدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ. کسی نے نہیں دیکھا ان کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں کیا تیار کیا ہے؟ بھلا کیا تیار کیا ہے؟ کہ اتنا کچھ اللہ نے تیار کیا ہے کہ کسی بشر نے آج تک اس کا گمان نہیں کیا، آج تک اس کے ذہن میں نہیں آیا کہ اللہ نے اس کے لیے جنت میں کیا تیار کر رکھا ہے. ان المتقین فی جنات وعیون. آخذین ما آتاہم ربہم، وہ لینے والے ہوں گے ما آتاہم ربہم، جو دے گا ان کا رب ان کو. کیا نعمتیں دے گا اللہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں جو سب سے سخت وقت ہوگا وہ محشر کا وقت ہوگا، جب کائنات کے بڑے چھوٹے پیغمبر سے لے کر گناہگار تک ایک ہی صف میں، ایک ہی میدان میں کھڑے ہوں گے، اور آزمائش والا وقت ہوگا اور حساب کتاب کا وقت ہوگا. اللہ بدرجہ سب کو اس سے مستثنا کرتا جائے گا، لیکن چند ایک لوگ جو متقی ہوں گے اللہ ان کو پہلے مستثنا کر دے گا. کون سے لوگ؟ جو سات طرح کے اعمال کرنے والے ہوں گے. قیامت کا کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن، کسی قسم کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اس سائے کے کہ جو اللہ کے عرش کا سایہ ہے. اللہ کس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ، جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو جوانی میں مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے رات کو، اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. آج ہم دیکھیں ہماری کیا صورتحال ہے. جوان تو جوان ہیں، بزرگوں کو بھی اس بات کی کوئی توجہ اور تلقین نہیں، اور کوئی اس بات کی صورتحال نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی زیادہ عبادت کریں. وہ اپنے شب و روز میں مگن ہیں. آخذین ما آتاہم، اللہ انہیں دے گا. انہم کانوا قبل ذالک محسنین. کیوں دے گا اللہ ان کو؟ کیونکہ وہ نیکی کرنے والے تھے. قبل ذالک محسنین، وہ احسان کرنے والے تھے. اللہ دے گا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جنتیوں کو مخاطب کرے گا، کہے گا جنتیوں تم راضی ہو نا؟ کوئی چیز تو نہیں ضرورت، کوئی چاہیے؟ جنتی کہیں گے یا اللہ اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ ہر نعمت تو نے دے دی اور جس کا ہمیں گمان بھی نہیں. اللہ اکبر. اللہ کہے گا جاؤ میں تم پر آج احسان کرتا ہوں، تمہیں میں ہمیشہ کے لیے معاف کر دیتا ہوں. تمہاری نہ آئندہ کو غلطی ہوگی اور نہ میں اس پر تم سے غصے میں آؤں گا، میں تم سے ہمیشہ راضی ہو جاؤں گا. یہ اللہ کا باقاعدہ جنتیوں کو مخاطب کر کے احسان ہوگا. اس کی مثال اللہ کے لیے مثال تو اللہ ہے. کوئی دوست کسی دوست سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے، جا تو جو مرضی کرے گا میں تیرے ساتھ ہوں، تو وہ کتنا اس کا خون بڑھ جاتا ہے. اللہ اپنے بندوں کو اتنی زبردست آفر دے گا. کس کے لیے؟ متقین کے لیے. پھر اللہ کہیں گے کچھ اور چاہیے، کچھ اور ضرورت ہے. اللہ کو کہتے ہیں یا اللہ اس سے زیادہ کیا چاہیے؟
پھر اللہ کہے گا یاد کرو میں تمہیں ایک نعمت دینے والا ہوں. وہ نعمت کیا ہے؟ یہ علیحدہ ایک حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ پھر اپنا دیدار نصیب فرمائے گا. یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی، اپنا دیدار نصیب فرمائے گا. اور اللہ جنتیوں کو کہے گا ہمیشہ جنت میں رہو، اور جہنمیوں کو ہمیشہ جہنم میں ڈلنے کے لیے ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا کے رکھے. اچھا یہ کرتے کیا تھے جو جنت میں اتنی نعمتیں لیں گے؟ کرتے کیا تھے؟ اللہ کہتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو بڑا تھوڑا سوتے تھے. کس کام کے لیے؟ دعوتوں کے لیے نہیں، بزنس کے لیے نہیں، بلکہ اپنے رب کو منانے کے لیے تھوڑا سوتے تھے. میں اب سب بھائیوں کو نصیحت کرتا ہوں، ہماری روٹین ہے 12-1 بجے سونا. آپ نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے انشاءاللہ. جب بھی اپنے گھر فارغ ہو کے سونے لگیں یا باہر سے آئیں تو آ کے اللہ کے لیے 2 رکعتیں پڑھ لیا کریں. وہ 2 رکعتیں آپ کی تہجد شمار ہوگی، اور وہ اللہ کے بندوں کی صفتوں میں شمار ہوگا جو یہ ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. وہ سوتے کم تھے، وہ بہت کم سوتے تھے. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کہتے ہیں کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے ذرا اٹھ، نصفہ او انقص منہ قلیلا، اٹھ کے رب سویا ہوا ہے، اٹھ اپنے رب کی عبادت کر. آدھی رات یا اس سے کم تھوڑا سا حصہ اٹھ کے پڑھ، تہجد پڑھ. اس کائنات میں جتنے بھی اللہ کے برگزیدہ بندے گزرے ہیں جن کو اللہ نے اپنا بندہ بنایا ہے، وہ تہجد سے کبھی پیچھے نہیں ہوتے تھے، ہمیشہ تہجد کے ساتھ. تہجد ان کا شعار تھا. اللہ کہتے ہیں فتہجد بہ نافلۃ لک، لوگوں تہجد پڑھو، یہ نفل ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ اللہ تمہیں بہت اونچی مقام پہ فائز کر دے. یہ ہم سب کے لیے ہے. جن سے فرائض پورے نہیں ہوتے وہ تہجد کہاں پڑھیں گے، اور کیسی تہجد پڑھیں گے؟ دیکھو اگر تہجد کا اتنا اجر ہے تو فرائض کا کتنا اجر ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ فجر کی 2 رکعتیں پہلے پڑھتا ہے فجر کی نماز سے، دنیا اور وما فیہا میں، دنیا اور وما فیہا میں جو کچھ بھی ہے، آپ سب کو کہا جائے کہ بھائی ایک 10 مرلے کا پلاٹ ملے گا، فجر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنی کرنی ہے، تو پڑھیں گے نا؟ پڑھیں گے نا؟ اللہ کہتے ہیں اس طرح کے اور اس طرح کی کائنات میں جتنا بھی پلاٹ ہے اور جو کچھ بھی ہے، 2 فجر کی رکعتوں سے رکھتے اس سے زیادہ افضل ہے. کسی کو ہے کوئی مسئلہ؟ کوئی ہے کسی کو پریشانی کو پڑھے اٹھ کے؟ نہیں. اگر فجر کی ان 2 سنتوں کا اتنا اجر ہے تو فجر کی جماعت کا اجر کیا ہوگا؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کو کم سوتے تھے. اللہ نے ایک اور نشانی بیان کی. اللہ کہتے ہیں تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، جو اللہ کے بندے ہیں نا، جو نیکوکار ہیں، ان کے پہلو بستر پر لگتے ہی نہیں ہیں. ان کو اچم نہیں ہوتی رہتی ہر وقت کب وہ رب کے سامنے اٹھ کے کھڑے ہوں اور اللہ سے دعائیں مانگیں، قرآن کی تلاوت کریں. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں اپنے رب کے قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر ہم کوشش کریں گے نا تو اللہ ہمیں کھینچ کے اپنے قریب کر لے گا. لیکن اگر ہم نے کوشش نہ کی تو اللہ رب العزت کسی بھی بے غرضے کو کوئی غرض نہیں دیتا. اللہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور وہ بہت کم سوتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر رات ان اللہ تعالی ینزل من السماء، اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پہ آتا ہے. یہ جو پہلا آسمان ہے یہاں پر آتا ہے ہر روز رات کو، رات کے آخری حصے میں، اور آ کے بلا کہتا ہے کسی کو پریشانی ہے کوئی تو مجھ سے مانگو، کسی کو کوئی بیماری ہے تو میں شفا دینے والا ہوں، کوئی پیسے چاہیے تو بتاؤ،
جب اللہ آ کے کہہ رہا ہوتا ہے اور ہم سوئے ہوتے ہیں. ہم سوئے ہوتے ہیں, کوئی مانگتا ہے؟ نہیں مانگتے ہم. اور جب وہ چلا جاتا ہے تو ہم پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایک اللہ خود اللہ دینے آ رہا ہے کہ لے لو کیا چاہیے, ہم نہیں کچھ مانگتے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی ہر اس نعمت کو پانے کی کوشش کریں جو اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہے. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, وہ بہت کم سوتے تھے. وبالاسحار هم یستغفرون, اور وہ سحری کے وقت رب سے مغفرت طلب کرتے ہیں. فجر سے پہلے اٹھ جاتے ہیں اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مغفرت اور بخشش طلب کرنا شروع کر دیتے ہیں. میرے محترم بھائیوں, میں ایک بات کرنے لگا ہوں, بڑے دھیان سے سنیے گا. جس بندے کو اللہ معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے نا, توفیق عطا فرمائے کہ یا اللہ مجھے تو معاف کر دے, اس سے کامیاب بندہ کوئی نہیں ہے. اس سے زیادہ خوش نصیب انسان کوئی نہیں ہے جو اللہ سے معافی مانگتا رہے ہر وقت. بندہ گناہ تو کرتا ہی رہتا ہے, ہوتے ہی رہتے ہیں اس سے. آج مسئلہ بلا کیا ہے کہ ہم معافی بھی نہیں مانگتے اپنے رب سے, اور بہت سارے گناہ ہمارے لیے وہ جائز ہو چکے ہیں, روٹین ہے ہماری. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. میں نہیں چاہ رہا کہ بات لمبی ہو, باتیں بڑی ہیں کرنے کے لیے یہاں پہ, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب کی طرف رغبت کرنی ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, اور ان کے مالوں میں حق ہے سائل کا بھی اور نہ مانگنے والے کا بھی. گارڈن ٹاؤن کے نا اندر کوٹھیوں کے سامنے کوٹھیاں ہیں, تو نہ سائل کا پتہ لگتا ہے نہ محروم کا پتہ لگتا. تو عذاب میں سب سے زیادہ کوٹھیوں والے آنا, کیونکہ یہ اپنی خواب غفلت میں سوئے ہوتے ہیں. ان کو کسی بات کا ڈر ہی نہیں ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے, اور میرے رشتہ داروں میں کیا ہو رہا ہے, اور باہر لوگوں کے ساتھ کیا. یہ ایک ایسی کلاس ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جو ماورا ہے لوگوں سے, لوگوں کی آزمائشوں اور مصیبتوں سے, لوگوں کے اندر سرایت کرنے سے بالکل علیحدہ ہے, اور وہ اپنے آپ اندر مطمئن گزر رہے ہیں, وقت گزار رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں ان کے مالوں میں اللہ نے حق رکھا ہے, سائل کا بھی محروم کا, اور سوفسٹیکیٹڈ بنتے ہیں. مطلب جتنے بھی لوگ ہیں نا, وہ مانگنے والوں کو تو کسی کھاتے میں نہیں ڈالتے, اور ان کے پاس سیلف سیٹسفیکشن کے لیے خود آنسر اپنے آپ کو کرنے کے لیے بڑے سارے جواب ہیں. یہ تو مانگتے رہتے ہیں, انہیں نہیں دینا چاہیے تھا. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں مانگنے والے کو بھی دو. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں مانگنے والے کو بھی دو. تمہیں اس بات سے کیا غرض کہ وہ کیوں مانگ رہا ہے, تم دو. بڑی پہلے کی بات ہے, یہ گجرانوالہ کی ہوٹل کی بات ہے. ایک نا نشیوں کے 2-3 لوگ ٹولہ کھڑا ہے ادھر. بات سنیے گا, بڑی زبردست بات ہے. اس کو کوئی پیسے ملے کہیں سے, تو وہ اس نے سگریٹ لے لیا اس کا. تو دوسرا کہنے لگا کہ پیسے لبے روٹی کھا لیندے والا لے کے. انہوں نے کہا اللہ نے سگریٹاں کا وعدہ نہیں کیتا, روٹی کا وعدہ کیتا ہے, تو وہ ملے گی سانوں. دیکھو بات سنو, تم ذرا غور کرو. ہم متصل ساتھ ہی ایک بندہ آرڈر لگوا کھڑا ہے ہوٹل پہ, اور اس کو ایمرجنسی کال آئی ہے اور وہ بھاگ گیا چھوڑ کے کھانا ادھر, اور کہتا ہے ان کو دے دو کھانا, میں جا رہا ہوں, یہ پیسے پکڑو. ہم نہیں نہ دیں گے تو وہ سبب پیدا کرے گا. وہ اپنی مخلوق اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا کوئی, وہ کھانا ضرور دے گا اس کو, لیکن یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ, اپنے مالوں میں ان کو بھی جگہ دو جو مانگتے ہیں اور جو نہیں مانگتے. ابھی لوگ عموماً زکوٰۃ نکالتے ہیں رمضان میں, ایک ایک پیسے کی زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کریں, اور سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کی طرف توجہ کریں. دیکھیں کون غریب ہے اس کو, اور کسی ایک کی کمر سیدھی کرنے کی کوشش کریں, شرینی نہ بڑھنے کہ 5,000 اس کو دے دیا, 2,000 اس کو دے دیا, تاکہ سب کے منہ کالے ہو جائیں. اللہ کے لیے اپنے آپ کو خود سے بہتر کرنے کی کوشش کریں.
جب آپ کسی کے لیے کوئی اچھا سوچیں گے تو رب العالمین کمی نہیں کرنے والا. اللہ کہتے ہیں ہم کسی کے مال کے اندر کوئی کمی نہیں کرتے. وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی یقین کرنے والا ہو نا تو اس کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اگر کوئی یقین کرنے والا ہو. آج ہم سب کا یقین اور اعتقاد ختم ہو چکا ہے. میں نے یقین جانے یہ کئی سال پہلوں کی بات ہے جب میں طالب علم میں تھا شاید, تو آج بھی مجھے یاد ہے اس نشئی کی بات کہ اسی قدموں میں کھڑے ہو کے اس نے کتنے یقین سے رب کی بات کی, اللہ نے اس کو بہترین کھانا نصیب کیا. لیکن آج ہم اس یقین سے اوپر چلے گئے. ہم اپنی ہمت, کوشش, طاقت اور سکل پر کوشش کرتے ہیں کہ ہمیشہ اس سے پیسے روٹی ملے گی, کبھی بھی نہیں ملتی. ہم نے بڑے پڑھے لکھے ذلیل ہوتے دیکھے ہیں اور بڑے ان پڑھ کھاتے دیکھے ہیں اور کھلاتے دیکھے ہیں. یہ تو اللہ کی تقسیم ہے. وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی یقین کرنا چاہے تو بڑی نشانیاں اس کے لیے. اللہ اکبر. ترجمہ سنیں دوبارہ جی. ان المتقین بے شک متقی, بلا شبہ متقی لوگ, فی جنات باغات میں, وعیون چشموں میں ہوں گے, آخذین لینے والے ہوں گے, ما اس کو جو آتاہم دے گا انہیں ربہم ان کا رب, انہم بلا شبہ وہ کانو تھے قبل ذالک محسنین اس سے پہلے نیکوکار, کانو وہ تھے قلیلاً بہت ہی تھوڑا, من اللیل رات کو, ما یہجعون سوتے, وبالاسحار اور سحری کے وقت, ہم وہ یستغفرون مغفرت طلب کرتے تھے, وفی اموالہم اور ان کے مالوں میں, حق ہوتا تھا, للسائل والمحروم مانگنے والے کا اور نہ مانگنے والے کا, وفی الارض اور زمین میں, آیات نشانیاں ہیں بہت سی, للموقنین یقین کرنے والوں کے لیے.